ان کے پاس چٹائیاں ہیں یا نہیں. حضرت عمر یہ دیکھنے کے لیے راتی میں نکل جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ بیچ سڑک پر ایک عورت لیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے. حضرت عمر نے گھوڑا روکا اور کہا کیا بات ہے, یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا بھوکا ہے. چلو اس کو دودھ پلاؤ, اس بچے کو دودھ پلاؤ, اس کو خاموش کراؤ اور اپنے گھر جاؤ. یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. فوج کا معائنہ کر کے اور ان کا کی دیکھ ریکھ کر کے جب واپس لوٹے, کافی دیر کے بعد جب واپس لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں, اسی جگہ پر وہ عورت ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا بچہ رو رہا ہے. حضرت عمر گھوڑے سے اترے, اس عورت کے پاس گئے اور کہا بڑی نردئی ماں ہو, بڑی بے رحم ماں ہو, ابھی تک بچے کو رلا رہی ہو, تمہاری پستانوں میں کیا دودھ نہیں ہے جو اس بچے کو پلا کر خاموش کر سکو اور اپنے گھر جا سکو؟ اس نے کہا میں اس بچے کو دودھ پلانا نہیں چاہتی, میری پستان میں دودھ ہے لیکن میں پلانا نہیں چاہتی, میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں. کہا کیوں؟ اس عورت کو معلوم نہیں کہ یہ عمر ہے. اس عورت نے کہا اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں کہ عمر نے, امیر المومنین نے یہ اعلان کر دیا ہے جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ پیے گا اس کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا, فنڈ نہیں ملے گا. جب بچہ اپنی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا تو اس بچے کا راشن ملنا شروع ہو جائے گا. میں اس بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس بچے کا بھی راشن مجھے ملنے لگے. جو راشن ملتا ہے وہ میرے گھر میں کافی نہیں ہوتا. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, نظر آسمان پہ ڈالی ہو. کہا عمر تو کتنا بڑا ظالم ہے, تو نے یہ قانون کیوں بنایا ہے کہ جب تک بچہ اپنی ماں کا دودھ نہ چھوڑ دے تب تک اس کو وظیفہ نہیں ملے گا. اس قانون کے بعد پھر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ ہی نہیں پلائے گی. جب ماں کا دودھ ہی نہیں ملے گا تو بچے میں ماں کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ نے اسی دن یہ قانون ختم کر دیا. رحم دل ہو تو قانون واپس لینے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا ہے. میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے اچھی طریقے سے. اب ہم کھل کے نہیں بولیں گے, مجھے ان یوٹیوبر چینل والوں نے مجبور کر دیا ہے. یہ محسوس ہو رہا ہے. اللہ کی قسم, اللہ تمہیں ہدایت دے, اللہ تمہاری کھوپڑیوں میں عقل سلیم پیدا کرے. پانی ہے تھوڑا سا. لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے. پہلی چیز, ہم تو سوچ رہے تھے 5 بتا دیں گے لیکن پہلی میں اتنا وقت لگ گئی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ. دوسری چیز, اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کبھی مت کرنا. لو ماں باپ کا درد ہمیں تھا, بول بھی رہا تھا اور حدیث بھی آ گئی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرو. اے بھیا اب بیٹھ جاؤ. اب کسی کو جو اٹھے بغل والا اس کو زبردستی بٹھا دے. پیشاب لگ رہا ہے تو یہی کر لو, لیکن اب جانے مت دینا, بہت ہو گیا یہ ناٹک. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا, چاہے وہ تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہی کیوں نہ دے دیں. بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم دینا چھوڑ دو, لیکن ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. گھر مکان سے نکال دے, بھگ, میرا گھر نہیں, تجھے 1 انچ زمین نہیں دوں گا, نکل بھگ. گھر بار چھوڑ دینا لیکن ماں باپ کی نافرمانی, یہ ہے ماں باپ کا درجہ. کون بیٹا یہ قبول کرے گا؟ لیکن حق یہ ہے ماں باپ کا.
ایک صحابی اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہیں کاندھے پر بٹھا کر. حضرت عمر فاروق نے کہا علیک الجنہ، تو نے اپنی بوڑھی ماں کو جو پیروں سے لنگڑی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اپنے کاندھے پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کرایا. تو نے تو جنت پالی، تو نے تو جنت حاصل کر لی، تو تو جنتی ہو گیا. اس صحابی نے کہا امیر المومنین، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ یعنی اندھی ہے، لنگڑی ہے، اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں. پیشاب پائخانہ کرتی ہے تو میں ہی اس کا پیشاب اور پائخانہ دھوتا ہوں، گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ تو نے جنت تو کما لی لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہوا. کہا کہ اچھا پھر ماں کا حق ادا کب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ کچھ نہیں، اتنا کام میں کر رہا ہوں، گندگی، غلاظت، ناپاکی، پیشاب پائخانہ سب میں دھو رہا ہوں، اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں، کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں، جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی، جب وہ تجھے اپنے پیڑ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے، اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے، تجھے پیدا کرتے ہوئے درد ذہ ہوتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش پر، تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی، پہلی چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی کا بھی حق ادا نہیں کیا. تم اپنی ماں کی پوری زندگی کی حق کی بات کرتے ہو، نہیں کیا. اس نے کہا بس 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 امیر المومنین، اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی بھر خدمت کر کے بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے. جب اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا تو ہم اب کیا کریں گے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہم جو کرنا ہوگا کریں گے. ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو پہچانو. جب مامون رشید کا عتاب آیا تو ایک باپ ایک بیٹا دونوں گرفتار کر لیے گئے. بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. بڑے نیک تھے یہ دونوں باپ بیٹے، لیکن باپ بوڑھا تھا، سردیوں کے دن تھے، باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوتی تھی. جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی کیسے دوں. جیلر سے بات کی، اس نے منع کر دیا. ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں برتا جائے گا، سارے قیدی برابر ہیں، گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں. تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد. پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا، اس پانی کے لوٹے کو، اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تھے تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو اس پانی میں گرمی آ جائے گی، تھوڑی ہی بہت صحیح کچھ تو گرمی آ جائے گی. جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس پیٹ سے گرم کیے ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو. غور کیجئے، اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی، گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے کہ قدرے گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح، لیکن میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے. باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا، اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا. ماں کو پہچانو اور باپ کو پہچانو کرو، کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو، لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں، ٹوٹ جائے گی. تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوٹ رہی ہے، طلاق ہو رہی ہے اور بچے آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں تو یہ صورت مت آنے دو، کچھ چیزیں برداشت کرو. اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں عورت کے اندر. آج کہہ رہی ہوں کہ مر جائے مولوی کمینہ، ہمیں ٹیڑھا بتا رہا ہے. تیری بیوی بھی ٹیڑھی ہوگی، ہاں ہے تو کیا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈانٹتا ہوں، گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے. اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے؟ بتائیے تو ذرا. یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹھے ہیں نیتا نا، یہ کرتے ہیں وہ کریں کیا کریں،
گھر میں سب سنتے ہیں, سب کو سننا پڑتی ہے اپنے, بلکہ ان نیتاؤں کی, ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتی ہیں کسی کی نہیں کرتی. بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو, ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا, کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو, اس لیے بار بار پوچھتی کہاں ہو. نہیں صاحب یہ پان والے کی, اچھا میری بات کرانا ذرا. بڑا عجیب حال ہے, شک ہے. اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں, ذرا جوتا خرید رہا ہوں, اچھا ذرا جوتے والے سے میری بات کرانا. جوتے والا فری میں مزے لے رہا ہے, بیوی تیری نیتا کی, میں بات کرنے کا مجھے مل رہا ہے. عجیب عجیب صورتحال پیدا ہو گئی, نگرانیاں ہو رہی ہیں, سب کو سننا پڑتی ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر, دروازہ کھٹکھٹایا, سوچا گھر کے اندر ہے, وہ باہر بیٹھ گئے, ابھی نکلیں گے حضرت عمر. بیٹھ گئے وہ, تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, گھر میں آوازیں آ رہی ہیں. ان نے کان لگایا جو دروازے سے, تو کیا دیکھ رہے ہیں, عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہیں. چلے جاتے ہو, بیٹھے رہتے ہو خلافت میں, ادھر گئے, کھانا کون لے کے آئے گا, پکنے کو کون لے کے آئے گا, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کی پڑھائی, بچوں کا کھانا پانی, بچوں کے کپڑے لتے, کیا ہے تمہیں کوئی فکر ہے؟ جب دیکھو غریبوں کے پیچھے لے کے رہتے ہو, کون ضرورت مند ہے, دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہو, اپنے گھر کی فکر نہیں. حضرت عمر سن رہے ہیں, گردن ڈالے. اس نے دیکھا ہے یہ کیا کریں گے, دور ہماری شکایت, ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے, یہ کیا کریں گے. بوڑھ کے چلا گیا بیچارہ, جانے لگا. حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد نکلے, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو بلایا, آواز دے گئے, اے مسٹر ادھر کیا ادھر, تم آئے تھے کہاں, کس لیے, کہ کچھ نہیں, وہ اب میں جا رہا ہوں. ارے تم کچھ شکایت لے کے آئے تھے نا. نہیں اب میں جا رہا ہوں. بتاتے کیوں نہیں ہو, آئے تھے شکایت لے کے اور چل دیے, کچھ بات ہو تو بتاؤ نا, کیا بات ہے, میں امیر المومنین ہوں, لوگوں کا خادم ہوں, میں آپ کے ہی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, بتاؤ کیا ضرورت ہے. کہنے لگا امیر المومنین جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے. میرے بس کا نہیں, کہا میں دیکھ لیا ہوں, اب مجھے جانے دیجیے. کہا ہوا کیا یہ تو بتاؤ. کہا امیر المومنین میری بیوی میرے اوپر روز چڑھ جاتی ہے, ڈانٹتی ہے, پھٹکارتی ہے, الٹا سیدھا بولتی ہے, میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, لیکن دیکھ رہا ہوں, کان لگا کے سنا تو آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے, الٹی گنگا بہ رہی ہیں. تو آپ کچھ بول ہی رہے, آپ سن رہے, چپ چاپ خاموش بیٹھے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بھی اپنی بیوی کی سن رہا ہے. یہ تو شکر منائے کہ اس کی بیوی ہے نہیں, ورنہ آدھی پریشانیاں دور ہو گئی ہوتی. کیونکہ جو آدمی بیوی کی پریشانیاں سہ چکا ہو وہ آدمی جانتا پریشانی کیا ہے. اس لیے جس کو گھر میں پریشان کرنے والی بیوی نہیں ہوتی وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے. دیکھنا اس جملے کو کیسے ایڈٹ کریں گے لوگ, دیکھیے گا اس جملے کو کیسے بنائیں. مولانا, اس جملے کو جانتے ہو کیسے لکھیں گے, مولانا نے مودی کو کیا کہا, اس طریقے سے یوٹیوب میں ڈالیں گے. اسی چیز سے مجھے ڈر لگتا ہے, اس لیے نہ زیادہ منتر پڑھ رہا ہوں نہ میں نام لے رہا ہوں کسی. یہ حالت ہے میرے ساتھ. میں نہیں چاہتا تھا کہ میں سمجھوتا کروں, لیکن کرنا پڑ رہا ہے مجھے, حالات